بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان الله. وقال بعد فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز علماء کرام، سادات اعظام، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ حضرات کی خدمت میں دیر سے پہنچنے پر معذرت خواہ ہوں. میں پیچھے کوئی کافی ساری دیر
اسپتال میں بیمار رہا ہوں، اب اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتا تھا، لیکن وہ شام تک کچھ علماء میرے پاس تشریف لائے ہوئے تھے تو بعض مسائل پر ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد میں اس قدر وہ بیمار ہو گیا کہ 3-4 مرتبہ مجھے وضو کرنا پڑا، حالانکہ 7-8 گھنٹے تک تو مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ میں صحت مند لوگوں میں سے ہوں الحمدللہ، بیمار ہو کر بھی عام صحت مند لوگوں سے میری صحت اچھی ہے۔ پھر اس وقت اس قدر تکلیف محسوس ہو کہ میں نے چاہا کہ مولانا کی خدمت میں ٹیلی فون کر دوں کہ آج میں نہیں حاضر ہو سکتا، لیکن یہ سوچ کے کہ میری مجلس میں دور دور سے 60-60 70-70 80 میل دور سے میرے محبت والے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، ان کو بڑی مایوسی ہوگی، تو مجھے چلنا چاہیے۔ تاہم دیر سے پہنچنے پر معذرت خواہ ہوں۔ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پہنچ کر کافی حد تک اس خلا کو پر کیا ہے، تاہم میں اپنے اخلاق کے کندھوں پر اس کمی کے بوجھ کو محسوس کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ معذرت قبول فرمائیں گے۔ میں نے قرآن مجید کے 2 موقع آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کی ہے۔ ایک ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، فضیلت کی تقسیم کرنے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کے عمل کے حساب سے اس کو اتنا اجر دیا جائے کہ اپنے کام کی روشنی میں جتنے اجر کا وہ حقدار ہو، اس کا نام ہے نظام اجر، فضل جزائی بھی اس کو کہتے ہیں ہمارے، لیکن ہے ان کا یہ مصنوعی لفظ ہے، کوئی فن کی یہ اصطلاح نہیں ہے۔ اس طرح فقہا نے، مفتیوں نے اس لفظ کو ایسے جاتے جاتے اختراع کر لیا ہے۔ فن کی اصطلاح ہوتی تو پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی بولیوں میں یہ بات آئی ہوتی، لیکن علاقائی دباؤ کے تحت بعض لوگوں نے اس کا نام فضل جزائی رکھا ہے، یعنی جزا جتنے وہ جزا کا حقدار ہوتا ہے اتنا اس کو شان ملے، یہ فضل جزائی کہلاتا ہے۔ مثلا ایک نمازی ہے، بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا روزہ رکھتا ہے، بہت اچھا حاجی ہے، جہادوں میں بہت اچھا حصہ لیتا ہے، اس کو اس کے اعمال کی بنیاد پر اسے درجہ دیا جائے، اس کا نام ہے فضل جزائی۔ اور ایک ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑا صاحب فضل عظیم ہے، اس کا نام ہے فضل اختصاصی۔ فضل الہی بھی بعض اہل علم نے اس کا نام رکھا ہے، اور فضل اختصاصی، پہلا فضل جزائی اور اس کا نام ہے فضل اختصاصی، یعنی بندے کو اجر دینا لیکن اس کے اعمال کی روشنی میں عطا نہ فرمانا، بلکہ اپنے رضا کی حد تک اس کو عطا فرما دینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سی فضیلتیں ایک دوسرے پر غالب ہیں۔ اگر آپ اس کو تحقیق کے ترازو پہ چڑھائیں تو آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ فضل اختصاصی کا والیوم، اس کی مقدار زیادہ ہے۔ مثلا امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے سب سے پہلے جو فضیلت دی گئی ہے حضرت انسان کو وہ خلافت الہیہ کی ہے۔ خلافت الہیہ میں جس وقت یہ بات اناؤنسمنٹ ہوئی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر عنصری بھی تیار نہیں ہوا، ان کے اربع عناصر کی بھی ترکیب عمل میں نہیں آئی، ابھی ان کا ڈھانچہ ہی تیار نہیں ہوا، پروردگار کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے لفظ خلیفہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، ان کو پہلے سے پتہ ہے خلافت کیا ہے۔ ان کا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا کریم تو اس کو بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فسادات قائم کرے گا، تیرے احکام کی مخالفت کرے گا، اور ہم اس کے مقابلے میں تسبیح کہتے ہیں، تحلیل کہتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی تیرے حکم سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے جیسے مطیعان فرمان، انتہائی فرمان بردار،
انتہائی مطیع، ان کی موجودگی میں جن کا ایک سانس بھی تیرے ذکر کے بغیر نہ آئے جائے، اس کے مقابلے میں خلیفہ بنانے لگا ہے من یفسد فیہا، جو اس میں فساد برپا کرے گا، اور وہ یسفک الدماء، خون بہائے گا، دماء دمن کی جمع یعنی کئی خون بہائے گا، ایک آدمی کئی خون بہائے گا، بڑی خون ریزیاں کرے گا، فساد بھی کرے، خون ریز بھی ہو، اور تو اپنی خلافت اسے عطا کرے۔ خلافت کے لیے ایک اصول ہے کہ خلیفہ اصل کے اس قدر قریب ہو کہ باقی جتنے بھی افراد استحقاق رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ اپنی کسی نوعی لحاظ سے، کسی عمل کے لحاظ سے، کسی وصف کے لحاظ سے، کسی ظاہر کے لحاظ سے، کسی باطن کے لحاظ سے اپنے اصل کے زیادہ قریب ہو جس کا وہ خلیفہ بننے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کی کوالٹیز، اس کے میرٹس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شیخ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، سب کی مرید ہیں، ان میں سے کسی ایک کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ خلافت عطا کرے، تو پھر شیخ یہ سمجھنا چاہے گا کہ کس کی تیاری روحانی طور پر کتنی بہتر ہے، کس کے سبق کتنے تیار ہیں، اس نے کہاں کہاں تک منازل طے کیے ہوئے ہیں، اس کے مراکب اور مشارب کتنے تیار ہیں، اس کے اوراد و وظائف طریقت کے اسباق کتنے تیار ہیں۔ تو جس قدر وہ اپنے شیخ کے زیادہ قریب ہوگا اتنا خلافت کے زیادہ حقدار ہوگا۔ مولا کریم تو نور ہے لیکن تو نور ذاتی ہے، ہم نور مخلوق ہیں، مگر نور ہو کے تیرے قریب تو ہیں۔ گناہ جو ہیں وہ تیرے لیے محالات میں سے ہیں، کیونکہ وہ عیب ہے، عیب ذات باری کے لیے محال ہے۔ تو ہم بھی تیرے بنائے ہوئے ہیں مگر معصوم ہیں، کبھی گناہ کیا نہیں، آئندہ کرنا چاہتے نہیں، ممکن بھی نہیں ہے، تو معصومیت کے اعتبار سے بھی تیرے قریب ہوئے۔ تو ہر وقت جاگتا ہے، کبھی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، ہم بھی نہ اونگتے ہیں نہ سوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی قریب ہے۔ تو کھانے پینے سے پاک ہے، ہم بھی کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو جوڑے کی زندگی سے پاک ہے، ہم بھی جوڑے کی زندگی سے پاک ہیں۔ اس مناسبت سے کئی صیغے ایسے نکل آئے کہ ہم تیرے قریب ہیں۔ جس کو تو بنانے لگا یہ کھائے گا بھی، یہ پیے گا بھی، یہ جوڑے کی زندگی بھی گزارے گا، یہ گناہ کا ارتکاب بھی کرے گا، اگرچہ بذات خود یہ نہ کرے لیکن اس کی نوع کے لوگ جو کریں گے، نوعی طور پر کوئی کام کرے تو باپ کی طرف منسوب ہو جائے، یا باپ کی کوئی خوبی ہو بیٹے کی طرف منسوب ہو جائے، یہ ایک تعبیر عادی ہے۔ سمجھو، باپ سید ہو بیٹا سید نکلا، یہ امر عادی ہے، باوجود اس کے کہ سعادت کی کوئی خوبی اس میں نہ ہو۔ کبھی بیٹے کی نسبت باپ کی طرف، باپ کی نسبت بیٹے کی طرف ہو جاتی ہے، تو یہ اس کی اولاد کے لوگ ہی اگر فساد کرے، خون ریزی کریں، تو پھر یہ اسی کی نوع کے لوگ ہیں نا، اسی کے گھر کے لوگ ہیں، اس لیے ہم اسی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رب کریم نے ایک بات کا بھی انکار کیا کہ فساد نہیں کرے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، خون ریزی نہیں کرے گا۔ عدالت میں کیس چل رہا ہو، اگر مخالف دھڑا کچھ ایلیگیشن دے اور جو ڈیفینس کونسل ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہ کرے، چارجز ڈینائی نہ کرے، تو چارج فریم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب جس وقت اس دھڑے نے یہ کہا وہ فسادی ہوگا، وہ خون ریز ہوگا، پروردگار عالم نے ایک کو بھی ڈینائی نہ کیا۔ ڈینائل آف چارجز جو ہے یہ ضروری تھا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کام نہیں کرے گا۔ جب پروردگار نے اس کا انکار نہیں کیا تو یہ بات فریم ہو گئی کہ بات رب نے تسلیم کر لی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ پھر خلافت الہیہ کا تاج فرشتے کے سر پر رکھا گیا یا حضرت انسان کے سر پر رکھا گیا۔ انسان کے سر پر جتنی کوالٹیز ہیں، جتنے میرٹس ہیں، جتنی ڈیزرویشن ہے، جتنے کنڈیشنز ہیں، وہ تو فرشتہ اس کو کمپلائی ود کرتا ہے۔ اب جو خلیفہ کے لیے صلاحیتیں چاہیے ہوں گی وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس کی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ رب کہتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میں جسے اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ ہمارے جدی مریدوں میں سے ہے۔ ہاں، نعرے لوگوں کے لگاتا رہا ہے لیکن اب باز آیا ہے۔
یہ نلا کا رہنے والا ہے. نلا پورا جو ہے نلا مسلمانہ، یہ ہمارے شاہ محی الدین احمد کا مرید ہے، جو میرے چاری والے دادا صاحب ہیں ان کے مرید ہیں یہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ رب کریم نے کہا جب فضل میرا ہے، کرم میرا ہے، میری تقسیم پر تمہارا کوئی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، تمہاری کسی پابندی کو میں تسلیم کروں، پھر میں خدا تو نہ ہوا. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو مرتبہ دینے لگو، ابھی آدم پیدا ہی نہیں ہوا، کرنے کی بحث تو بعد میں ہوگی. کچھ کرے تو فضیلت دیں، اس کا نام ہے فضل جزائی. تم جس کی بحث کرتے ہو وہ فضل جزائی کی بحث ہے. تم نے یہ کام کیا، تمہیں اس کی جزا چاہیے. یہ میری مرضی رہی کہ میں جزا دوں یا نہ دوں. اسی لیے ہمارے علماء عقائد نے کہا ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کثرت ثواب کا فیصلہ کرنا یہ جہالت کی بنیاد ہے. اس لیے کہ خدا پر کوئی فضیلت، کوئی جزا دینا واجب نہیں ہے. چاہے تو ایک حقدار کو جزا نہ دے، اور چاہے تو ایک غیر مستحق کو جزا عطا فرما دے، چاہے تو عاصی کو عطا کر دے، چاہے تو مطیع کو معروم کر دے. یہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت سید شریف جرجانی نے. آپ کی کتاب شرح مواقف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 404 اس کے اندر لکھا ہے یہ خدا پر واجب نہیں ہے. اس لیے کسی کے اعمال دیکھ کر کے مولانا نیچے لکیر مار کے کہیں اس کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہیں لہذا اجر اس کا سب سے زیادہ ہے، اس مولوی صاحب سے پوچھنا چاہیے پڑھے ہوئے کہاں کے ہو؟ اگر کسی پڑھے ہوئے سے پڑھے ہوئے ہوتے تو یہ جملہ تمہارا نہ ہوتا. تمہارا یہ دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ تم جاہل ہو. ہاں سمجھ آ گئی بات؟ علماء عقائد نے بالاتفاق لکھا ہے کہ کسی جگہ بھی یہ فیصلہ کرنا فلاں کے اعمال بہت اچھے ہیں اس لیے اس کا درجہ اس سے اچھا، یہ فضل جزائی کی بحث ہے. خدا کی مرضی رہی، فرشتے زور لگا کے کھڑے ہو گئے. ساری زندگی میں ایک لمحہ ہمارا یاد خدا کے بغیر نہیں گزرا. ہم نے کوئی گناہ کبھی کیا نہیں، کبھی کرنا چاہتے نہیں، تیری نافرمانی کبھی کی نہیں، آئندہ کبھی کرنا چاہتے نہیں. ہم نے جتنے چارجز دیے ایک کا بھی انکار کیا ہے. معلوم ہے یہ ساری کمزوریاں اس میں پائی جائیں گی. رب کہتا ہے جب میں فضیلت دینا چاہوں تو کمزوریوں سے باہر دوں. اس وقت کافی اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں. یہ مجلس بھرتی کی مجلس نہیں ہے کہ ایسے بھرتی کے لوگ آئے ہوئے ہوں. کافی بڑی بڑی مساجد کے خطبہ تشریف فرما ہیں، مدرسین تشریف فرما ہیں. اس ملک کے اندر بسنے والے علماء موجود ہیں، دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں. میں کتابیں ساتھ لایا ہوا ہوں، جو بات کرتا ہوں کتابوں میں نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. اگر کوئی بات کرنا چاہے تو حاضر ہوں. اور اس کے بعد بھی میں ابھی رہتا ہوں اس ملک میں، اس لیے اس کے بعد بھی چانس ہے کہ کبھی وہ مجھ سے ضرورت میری پڑے تو مجھے پاس بلائے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا. اور میرے پاس اگر قدم رنجا فرمانا چاہیں تو چشم ماروشن دل ماشاد، جو باتیں کہتا ہوں کتاب کے ریکارڈ پر نکال کے پیش کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے. اور یہ کہ کوئی میرے پاس ہے اسے خطرہ ہو، نہیں، میرے پاس کوئی خطرہ نہیں ہے. میں علماء کا خادم ہوں، سادات کا خادم ہوں، پیران طریقہ کا خادم ہوں. تو کتاب کا نکال کے سامنے رکھنا اور ایسی کتاب جو اہل سنت کی ہو، یہ میری ڈیوٹی ہے. میں سنی ہوں، سنی مذہب کا علم بردار ہوں، ساری زندگی مذہب سنیت کی خدمت کی ہے. جو دور حاضر میں جن کو کھجلی سی ہونے لگی ہے، یہ ان کے باپوں کے بھی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی تو میں اسی طرح مدرس تھا اور پڑھا رہا تھا. مجھے کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے کہ کتنے مولانا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. مجھے یہ سارا میدان دیکھا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں علی کے اولاد میں سے ہوں. حسن حسین کا خون میری باڈی میں ہے، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں. آپ نے مجھے کئی میدانوں میں پہلے دیکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں میدان میں اتر سکتا ہوں اور مقابلہ بھی کر سکتا ہوں. مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں انشاءاللہ. میں خود کسی کو چیلنج کرتا نہیں، جو چیلنج کرے گا اسے جانے بھی نہیں دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیلنج کرتا پھر تو میں کہوں جی میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں. میں انشاءاللہ پیچھا کروں گا اور بالکل قیامت تک کروں گا. ایسا بھی پیچھا نہیں کروں گا کہ پیچھا چھوڑ دوں گا، آخر تک جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے اپنا جو کام ہے وہ گانٹ کے رکھا ہوا ہے.
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پہلا فیصلہ جو ہوا ہے فضیلت کے بارے میں وہ عمل کی بنیاد پر ہوا ہے، فضل کی بنیاد پر ہوا ہے؟ ہاں، یہ فضل اختصاصی ہے، یہ فضل جزائی نہیں۔ فضل جزائی والے بیٹھے ہوئے ہیں، فضل اختصاصی والا نمبر مل گیا۔ صرف اسی پر بس نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے دنیا میں، انہوں نے پیدائش سے پہلے کوئی پروردگار کی اطاعت کے کام کیے؟ پہلے وہ مکلف تھے؟ ان کو جو نبوت ملی ہے اس بارے میں ایک بڑی بحث ہے کہ کیا عمل کسی نبوت یا کسی رسالت کو عمل کا بدلہ سمجھنا چاہیے؟ ہمارے علماء عقائد نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کسی نبوت یا رسالت کو عمل کا بدلہ سمجھنا یہ از قسم کفریات ہے۔ ہاں، اگرچہ علماء عقائد نے اس پر اختلاف لکھا ہے، وہ اختلافات میری نظر میں ہیں، لیکن وہ کمزوروں کا مذہب ہے، اہل حق کا مذہب نہیں ہے۔ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ یہ محض فضل اختصاصی ہے، عمل کے بدلے میں نبوت نہیں ملتی، عمل کے بدلے میں رسالت نہیں ملتی۔ اب جتنے بھی نمازی ہیں، جتنے بھی حاجی ہیں، جتنے بھی روزے دار ہیں، جتنے بھی مدرس ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب دعویٰ دار کرتے خدا کے خلاف کہ مولا کریم تو نے نبیوں کو نبی بنایا، محنت کر کر کے ہم مر گئے، نبی کسی کے پاس پڑھنے نہیں گیا، کسی اسکول کالج کا فارغ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور یونیورسٹی کا فارغ کوئی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں ان کو بھیجنا تھا جو خدائی کا مدعی تھا، تو اس کا جو پرسکرائبڈ ایریا تھا، جس کی پاپولیشن تھی اور جو اس کا کانسٹیٹیوشن تھا، جو اس کی گورنمنٹ تھی، جو اس کی کیبنٹس تھی، ان کو جاننے کے لیے پروردگار عالم نے ایک بہانے سے اس کے گھر پہنچا دیا۔ جن یونیورسٹیوں اور کالجوں کے دروازے لوگوں پر بند تھے، اس لیے کہ وہ شاہی خاندان یہ نہیں چاہتا تھا کہ عوام بھی اس سلسلہ زندگی سے آشنا ہو اور ہمارا راستہ روک کے کھڑے ہوں، اس لیے انہوں نے بندوبست کیے ہوئے تھے۔ مصر بڑا پرانا ترقی یافتہ ملک ہے، آج بھی اس کے جو اہرام مصر ہیں بلندی ماپنے کے لیے کوئی اوپر چڑھ نہیں سکا۔ جنہوں نے بنائے ہوں گے ان کا آرکیٹیکچر ان کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح تیار ہوگا نا۔ جو پہلا آدمی پن ہول کیمرے کا موجد ہے ابو الحسن مصری، وہ مصر کا رہنے والا ہے۔ اس میں مصریوں کے بڑے بڑے کام ہیں، تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے۔ تو فرعون اس سارے نظام کا بانی تھا نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں اترنے والے ہیں۔ رب نے چاہے اس کے سارے سسٹم کو آشنا اس کو کس طرح کیا جائے، اس کو فرعون کے گھر لے جاتے ہیں تاکہ اپنے لالچ سے اس کو پڑھائے، یونیورسٹیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے اور وہ سارے اخراجات یہ خود برداشت کرے، اور پھر اس کو پتہ چلے جس موسیٰ کو مارنے کے لیے میں نے کروڑوں روپے خرچ کیے اس موسیٰ کو رب نے میرے گھر میں پالا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو جب انبیاء علیہ السلام کسی مدرسے کے، مسجد کے، کسی خانقاہ کے، کسی اور نظام کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے رہے، تو پڑھے ہوئے لوگ سارے خدا کے خلاف دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین بنائے، تو اتنے تو ہائیلی کوالیفائڈ ان کو چھوڑ دیا۔ خدائے کریم یہ تو انصاف نہیں ہے، ایکویٹی آف لا، قانون انصاف کے خلاف، یہ تو انجسٹس ہے کہ جنہوں نے کیا کرایا کچھ نہیں ان کو نبی بنا دیا، جو کر کر کے مر گئے ان کا کچھ نہیں بنا۔ رب کہتا ہے جنہوں نے کیا ان کو کچھ نہ دیا، اور پھر تو بات ہے فضل جزائی کے مطابق جتنی انہوں نے محنت کیا ان کو عطا کیا ہے۔ رہ گئی بات میرے فضل اختصاصی کی، یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں اسے عطا کروں۔ سارے نبیوں کو میں نے بنایا ہے، اگر پڑھے ہوں کے سرٹیفکیٹ چھین کے ان کو دیے پھر تو غلط ہے، اگر جاگیرداروں کی جاگیریں چھین کے ان کو دیے پھر تو صحیح نہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے فضل سے ان کو عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے اشاروں پر چاند ٹوٹ کے آئے، سورج پلٹ کے آئے، جنگل کے درندے ان کا کلمہ پڑھے، درخت دوڑے، تو یہ میرا فضل ہے۔ تو معلوم ہے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین جتنے آئے ہیں وہ فضل جزائی کے تحت نہیں آئے، وہ فضل اختصاصی کے فضل میں اتفاق سے 2 جگہ کا رہنے والا ہوں۔ ایک جنڈ گجر سی میرے نانا صاحب کا وہ شہر ہے، اس کا بھی سجادہ نشین میں ہوں، اور ایک سندھو سیدان شریف ہے وہ میرے ددیالی گھر ہے، اس کا بھی سجادہ نشین میں ہوں، اور رہائش عملاً میں ٹنچ بھاٹا میں ہے، مگر میں
टंज भाटा का रहने वाला अपने आप को नहीं समझता, मैं सिंधु सईदान का रहने वाला समझता। जहाँ मेरे माई साहब का मिज़ार है, मेरे हज़रत साहब का मिज़ार है। गोके में टंज भाटा में 20 मेरी बड़ी बड़ी जायदादें हैं। काफ़ी बड़ा ज़मींदार हूँ टंज भाटा का, इस्लामाबाद का काफ़ी बड़ा ज़मींदार हूँ। लेकिन मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को, मुझसे कोई पूछे तो मैं सिंधु सईदा बताता हूँ, कभी नहीं बताता। कि नाना जी साहब रहमतुल्लाह का शहर, उसको अपना शहर समझता हूँ। तो इस वजह से ये नारे लगाने वाले जो जिस तरफ का मुरीद है वो उधर का नारा लगा देता है। अल्लाह का फजल है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इब्तिदाई आफरीनश से निज़ाम ज़िंदगी जो चल रहा है वो दो तरह का है। एक फजल जज़ाई, उसके लिए जज़ा के लिए भी फजल क्यों इस्तेमाल होता है? का जज़ा देना भी उसके फजल का काम है, अल्लाह पर वाजिब नहीं है, इसलिए उसका नाम है फजल जज़ाई। ये फजल इख्तिसासी कि अल्लाह ताला बगैर इस्तेकाक के अता फरमा दे। इसका मतलब पता तो चल गया कि सिलसिला इख्तिसास का पीछे से चला आ रहा है। इसको रास्ते में आकर के खड़ा हो जाना और सीना तान लेना, ये बात क्यों हुई है? रब कहता है जिसने पहले क्यों कहा था उससे पहले पूछ के आओ। अल्लामा अब्दुल करीम शारिस्तानी ने किताबुल मिलल व निहाल में शैतान और खुदा का मुनाजरा लिखा है। हाँ, ये जिनको मुनाजरे के शौक होते हैं ना, घर घर तलाश के बाहर देखो तुमसे मुनाजरा करना है, तो ये मुनाजरे का वक्त आ जाए तो अगली तनख्वाह पर गुजारा कर सकते। कमजोर आदमी नजर आए ना, तलाश करके बाहर देखो तुमसे बात करनी है। जो देखे कि आगे से मामला टेढ़ा बन जाएगा तो कहते हैं मैं मार खानी, मैं जुतियां खानी, फिर मुश्किल बन जाती है। हाँ, शौक बहुत होता है, पीछा करेगा। शैतान ने पहली मरतबा मुनाजरा किया और रब से किया। जरा अंदाजा करें, जिसने पैदा किया था उसके साथ मुनाजरा है। जे दिलावर अस्ते दुजदे के बकफ चराग दारत, चोर है चराग जला के लूटता है। रब के मुकाबले में खड़ा, रब तुझसे बात करनी है। ये क्या बात करनी? उन्होंने कहा मैं शैतान ही सही पर मेरे इल्म को तू मानता है? उन्होंने कहा अगर इल्म तेरा अपना होता ना फिर तो बात थी, अगर मेरा दिया हुआ तो फिर क्या बहस है? एक मरतबा बड़ी मुद्दत की बात है, कोई मेरा ख्याल 53-54 बरस की बात है कि पिंडी में टोक पराचा एक थी, वो आजकल शहर का सेंटर है, वहाँ उस मस्जिद में तकरीर कर रहा था। तो एक आदमी हजूर के हाजिर व नाजिर होने पर इल्म पर इस वक्त मुख्तलिफ मज़ामीन छिड़े हुए थे, लोग रुके दे रहे थे, मैं उसका जवाब दे रहा था। तो मुझसे ये सवाल था कि आप ये एतराज़ करते हैं कि लोगों ने लिखा है कि अब देखिए ये लोग बर्मिंघम से आ रहे हैं, यारी सच पतंगा वाली शमा जली आडी। ये मजबूरी थी ना, ये तो आज मैं बीमार था, आने के काबिल नहीं था। हाँ, बातें बड़ी दूर से दूर निकल जाती हैं। अच्छा जी, तो मुनाजरा करना है रब से, मौला करीम मुझे तूने शैतान बनाया है। शैतान के इल्म पर बहस करते करते काफ़ी दूर बात निकल गई। मस्जिद पलाचा में मैं तकरीर कर रहा था तो मैंने कहा बाज़ लोगों ने लिखा है कि शैतान का इल्म जो है ये कुल रुए ज़मीन का मुहीत है, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के इल्म के कुल रुए ज़मीन का मुहीत होने का हमारे पास कोई सबूत नहीं। मैंने कहा कितना शानदार उनका इल्म है कि शैतान के इल्म का तो सबूत उनके पास है, जिसका कलिमा पड़ा हुआ है उसके इल्म का सबूत नहीं है। उन्होंने कहा जी शैतानी इल्म और चीज़ है और रहमानी इल्म और चीज़ है। मैंने कहा इल्म बैसियत इल्म के जब तकसीम होता, कोई भी कुल्ली अपने जुजियात में तकसीम हो तो अपने माने कुल्ली से खारिज नहीं होती। इल्म इल्म है, खा वो शैतान का हो, खा वो रहमान का हो, खा वो इंसान का हो, इल्म इल्म है। उन्होंने कहा ये बात आपने क्या कह दी है? क्या ये समझते हैं कि आप सरकार शैतान का इल्म भी जानते हैं? मैंने कहा यकीनन जानते हैं। उन्होंने कहा ये शैतानी इल्म भी सरकार जानते हैं? मैंने कहा इसमें जानने में क्या हर्ज है? मुझे ये बताओ रब भी वो जानता है कि नहीं जानता? हाँ। तो शैतानी इल्म के जानने से रब की रबूबियत में फर्क नहीं आया ना।
اسی طرح شیطانی علم کے جاننے سے نبی کی نبوت میں فرق نہیں آیا. یہ بات لکھ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگرچہ اکثر و بیشتر علم جادو جو ہے وہ قسم میں کفریات ہے. اکثر و بیشتر کا لفظ یاد رکھے, جس میں کفریہ کلمات آتے ہیں وہ جادو کفر ہے. باقی معصیت کبیرہ ہے مگر کفر نہیں ہے جس میں کفریہ کلمات نہیں ہے. یہ امام نصفی نے تفسیر نصفی کے اندر لکھا ہے. تو اب جادو کا جو علم ہے وہ جس کے اندر کفریات موجود ہیں, جس کا کرنا پڑھنا یہ کفریات میں سے ہے, ایسا پڑھنا کہ لوگوں پر اس کا جادو کا اثر ڈالے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا جاننا جو ہے یہ واجبات شریعہ میں سے ہے, واجب علی الکفایہ ہے. اگر کوئی عالم بھی نہیں جانے گا تو سارے عالم اسلام گنہگار ہوگا. کیوں؟ اگر جادو کے ذریعے سے کافر جو ہیں اسلامی ملکوں کو ضرر پہنچانے لگ جائیں تو مسلمان سارے کہ ہمیں جادو کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, پھر اسلامی ملکوں کو بچائے گا کون؟ اس لیے جادو کا جاننا جو ہے یہ واجب علی الکفایہ ہے. وہ یہ تو کفریات میں سے ہے, ان کا کفر کا کرنا کفر ہے, کفر کا جاننا کفر نہیں ہے. جیسا بدکاری ہے, بدکاری کرنا گناہ ہے نا, بدکاری جاننا تو گناہ نہیں ہے نا. جرم کرنا جرم ہے, جرم کا جاننا تو جرم نہیں ہے. اگر جرم کے جاننے سے کوئی مجرم ہوتا تو ساری پولیس مجرم ہوتی, سارے وکیل مجرم ہوتے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی سوچ تو یہ ضرور ہے کہ 30 برس ہوئے سے آدمی کو سنتے ہوئے, لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرک جو ہے نا, شرک کا جاننا شرک نہیں, شرک کا کرنا شرک ہے. کفر کا جاننا کفر نہیں, کفر کا کرنا کفر ہے. شیطانی علم کا جاننا شیطنت نہیں ہے, شیطانی علم کا استعمال کرنا شیطنت ہے. سمجھو بات؟ میں نے کہا اب بتا اس علم کا خالق کون ہے؟ کہا رب. میں نے کہا رب پیدا کرتے وقت اس کو گنہگار نہیں ہوا تو سرکار کو جانتے وقت کیسے گنہگار ہو گئے؟ یار مجھے مفکر اسلام نہ کہا کرو. ایک بڑے طبقے کو اس کا احتجاج ہے کہ اس کو مفکر اسلام کیوں کہتے ہیں. مجھے حقیقتاً پتہ بھی نہیں ہے یہ لقب کس نے دیا ہے. میں ایک مسکین درویش آدمی ہوں, اللہ اللہ کرتا ہوں. غوث پاک کے گھر رب نے پیدا کیا ہے, یہ فضل اختصاصی ہے, یہ فضل جزائی نہیں. یہ اس کی مرضی ہے, اس نے اس گھر میں پیدا کر دیا ہے. نجیب الطرفین سید ہوں میں, میری ماں بھی سیدانی ہے اور باپ بھی سید ہے. غوث الثقلین کے جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کی اولاد میں سے میری مائی صاحبہ ہے. غوث الثقلین کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کی اولاد میں سے میرے والد صاحب ہیں. اللہ کا شکر ہے ایسے ماں باپ گھر کے پیدا ہوا ہوں جو مکمل طور پر صاف ستھرے سید. ایسا نہیں اس لیے آپ یہ لفظ مفکر اسلام کسی اور کے لیے استعمال کر لیا کریں. میں آج تک کبھی اپنی ڈگری کبھی نہیں لکھی اور اپنے نام کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں. سید عبدالقادر جیلانی میری تاریخ پیدائش کے رجسٹر پر ہے, یہ مجبوری ہے. وگرنہ میں اتنا لکھتا جتنا میرے تاریخ پیدائش کے رجسٹر پر ہوتا. مگر یہ بات آپ ضرور سمجھیں کہ آج کی اس نشست میں فضل اختصاصی اور فضل جزائی کی ایک بحث ہے. یہ اس کا تمہیدی مقدمہ ہے. کل بری میں تقریر ہونے والی ہے نا, کل اس کے مزید نتائج انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے, لیکن حاضری اس کے اندر شرط ہوگی. بات اتنی غالباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء اور سے سب سے بڑا رینک خدا کی کائنات میں نبوت اور رسالت کا ہے. اس میں کسی کے عمل کو, کسی کی کثرت ثواب کو دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کو بڑے رینک عطا کرتے وقت
فضل جزائی کا سسٹم استعمال کرنے کی بہت کم عادت ہے، فضل اختصاصی کو استعمال کرتا ہے۔ اب اگر سارے انبیاء علیہ السلام سرکار کے خلاف دعویٰ دائر کرتے کہ مولا کریم ہم نے کیا قصور کیا، اس کو ہمارا سب کا سردار بنا دیا ہے، کہا چونو چرا کیوں کرتے ہو، یہ میرا فضل اختصاصی ہے، اگر چونو چرا کرتے ہو نا تو پہلے جس نے چونو چرا کیا تھا اس سے مشورہ کر لو۔ اس پر بات شروع کرنے لگا تھا کہ عبدالکریم شارستانی لکھتے ہیں خدا سے مناظرہ یہ مناظرے اللہ ٹھہر کی بڑا پیڑا ہے۔ ایک مولوی صاحب مناظرہ کرنا شروع کیا جلا کو گال کرے کہ پیو کیا مناظرہ کر سے، وہ کہ میں تمہاری ماؤ نہ قسم مارنا کیا تمہارا مناظرہ ہے۔ مناظرہ اس نے کہا جنا تھوڑا کو مقابلہ ہے، ہمارا تھوڑا کیا مقابلہ ہے۔ اب جناب شیطان رب کو للکارتا ہے، کہتا تیرے ساتھ مناظرہ کرنا، رکا کر ان کا میں خدا تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جتنی تیری آسمانی کتابیں ہیں کسی کتاب میں بھی یہ والا ملتا ہے کہ کوئی بندے کے سامنے سیدھا کرنے سے انکار کرے اسے کافر قرار دے دیا جائے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ تورات میں نہیں ہے، زبور میں ہے؟ نہیں ہے۔ انجیل میں ہے؟ نہیں ہے۔ صحیفہ ابراہیمی میں ہے؟ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کہ بندے کے سامنے سیدھا کرنے سے انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جب تیری کسی آسمانی کتاب میں یہ رولنگ ہے ہی نہیں، مجھے کافر کیوں قرار دیا ہے؟ یہ فیصلہ واپس لے۔ اب رب کہتا ہے مجھے یہ بتا کہ جس وقت میں نے سجدے کا حکم دیا تھا تو تم نے یہ بات کہی تھی کہ نہیں، لما اسجد لہو، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ انہوں نے کہا یہ تو کہا تھا۔ انہوں نے کہا بس یہ جو تو نے کہا نا کیوں، اس سے تو کافر ہوا ہے، اگر تو مجھے خدا سمجھتا تو کیوں کبھی نہ کرتا۔ اب کسی کو اللہ نے دیا ہے مرتبہ، مولوی صاحب کہتے ہیں کیوں، رب کہتا ہے جس نے پہلے کیوں کی تھی اس سے پوچھ کے آ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میری مرضی ہے، فضل عظیم کا مالک ہوں، فضل کرنا چاہوں تو کون روک سکتا ہے؟ اب جناب اس بحث میں آگے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اور اس بارگاہ کی بحث چھیڑنے سے پہلے جتنے ناٹے قد والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ سب کو اکٹھا کر کے ایک انجمن بنا لی جائے، یہ جتنے اونچے قدوں والے ان کے خلاف دعویٰ دائر کرتے ہیں، یہ ان کے قد لمبے کیوں ہمارے چھوٹے کیوں ہیں، کس کورٹ میں جائیں گے اور کیسے دعویٰ کریں گے؟ یہ خدا کے فیصلے ہیں، کسی کو اس نے لمبا بنا دیا جس کا فضل اختصاصی ہے۔ اور جتنے بدصورت لوگ ہیں خوبصورتوں میں دعویٰ دائر کرتے ہیں، ان کو خوبصورت بنایا میں بدصورت بنا، ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر یہ دعویٰ دائر کرتے تو اس کی ویلیڈیٹی چیلنج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی یہ خدا کے خلاف کیسے دعویٰ ہو سکتا ہے؟ اس کا فضل ہے جس کو دے دیا ہے، فضل اختصاصی ہے، جس کو کن ذہن بنایا ذہین، یہ سب معاملے جو ہیں فضل اختصاصی کے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اب امتوں کی منڈی میں آ جائیے۔ جب امتوں کا سلسلہ ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بہترین امت ہو، ایسی امت ہو، امت ان کو نکرہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کا بعد جو ہے وہ مرکب توصیفی ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، تم ایک ایسی امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، یہ لام انتفاع کا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں ہمیں حق دیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو۔ اچھا لیکن خیرن کا جو ٹائٹل ملا ہم نے کیا کیا پروردگار؟ یہ تو نے ابھی ہمیں نکالا ہے، نکالنے سے پہلے کہا خیرن کنتم خیر امت، تم پہلے ہی خیر امت تھے۔ اچھا جب کیا کرایا کچھ نہیں تو پہلے سے ہی خیر کیسے ہیں؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابلے میں ہماری پوزیشن کیسی ہے؟ کہ کنتم خیر امت، یہ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تم بہترین امت ہو، یعنی ساری امتوں سے افضل امت ہو۔ خیر عربی زبان میں کمپیریٹیو ڈگری ہے، اصل میں اخیارو ہے، کثرت استعمال میں امزا رہ گیا، گر گیا، اس کو کہتے ہیں وزن فعل۔ جیسے انڈیکلینسو اس میں جو ہوتے ہیں نا غیر منصرف کو انگریزی میں کہتے ہیں انڈیکلینسو۔ انڈیکلینسو ناؤن کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ اس کے اندر اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب پائے جائے، سوائے جمع اقصا کے۔ جمع اقصا میں ایک ہی سبب کافی ہوتا ہے، باقی جو 9 اسباب ہیں 2 ہونے چاہیے، ایک اور بھی ہے لیکن اس میں اختلاف ہے۔ جس وقت اس کا جو وزن فعلی تھا افعالو، فعل مضارع کا وزن، امزا گرنے سے وہ وزن نہ رہا تو تنوین واپس آ گئی۔ سکا ساکن آئی سی تو میں ٹری گئی ہاں، ساکن گئی ہے تو میں مڑی آئی ہاں۔ وزن فعل تھا تو تنوین گئی تھی، وزن فعل چلا گیا تو تنوین واپس آ گئی۔ اصل تو معنی وہ اس کے وہی ہیں۔ ساری امت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابلے میں کیا پوزیشن ہے؟ ان سے اچھے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابلے ان سے اچھے جی۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت ان سے اچھے جی۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امتوں میں سے اچھے ہیں۔ اور جی اچھائی کیا ہے؟ اینٹیں پیس کے مرچوں میں ڈال کے بیچتے ہیں، سفید پتھر جو ہے کیا ہے؟ سفید پتھر پیس کے نمک میں بیچتے ہیں، دودھ میں پانی اس طرح ملاتے ہیں، کہتے ہیں دودھ میں پانی نہیں ملا، مطلب پانی کے اندر جتنے گناہ سابقہ امتوں نے مل کے کیے ہیں وہ اکیلے یہ کریں۔ اس کے بعد پوچھا مولا کریم قوم بطور قوم کے کون سے؟ انہوں نے کہا یہ اچھے ہیں۔ مولا کریم عمل تو ان کے سب سے گھٹیا، تو اچھے کس طرح ہیں؟ کہا یہ میرا فضل اختصاصی ہے، فضل جزائی نہیں ہے۔ اس جگہ کیوں نہیں بحث چھیڑی؟ اور جی ان کو یہ فضیلت کیوں مل گئی ہے؟ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب کی اہل بیت کا قصہ چھیڑتے وقت کہا انما یرید اللہ، اللہ کی مرضی اس بات پر آ گئی۔ یہ پتہ ہے کس جگہ بات بولی جاتی ہے؟ جب کسی کا بیٹا مر جاتا ہے نا، کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب یہ نکلنا اہل بیت کی ملی فضیلت تے تھوڑا جوان پتر مری گیا، اللہ نہیں مرضی۔ اہل بیت کی ملی فضیلت تھوڑا جنا مری گیا، اللہ نہیں مرضی۔ اہل بیت کی ملی فضیلت تھوڑا پیو مری گیا، نہ کہا اللہ نہیں مرضی۔ سمجھے بات؟ جب یہ مسئلہ چلا کہ سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی اس کے برابر کی ہے، عمل کے اعتبار سے تو 1000 مہینے تک دن کو روزے رکھنے والے، رات کو جاگنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، قیام اللیل اور سیام الدہر، یہ دونوں باتیں ان میں پائی گئی۔ پوچھا یہ اچھے کہ وہ رنگراب کا یہ اچھے؟ وہ مولا کریم عمل کے اعتبار سے تو یہ کھوٹے ہیں، اچھے کس نے؟ ان کا اس بحث میں تو نہ پڑھ، میں خدا ہوں، میری مرضی رہی۔ ہاں انما یرید اللہ میں یہ ایک مفہوم یہ بھی ہے، ناراض کیوں ہوتا ہے کہ تجھ سے پوچھ کے یہ کام کیا ہے؟ میری مرضی۔ مزہ ہی آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفکر اسلام
جب امت محمدیہ سب سے اچھی نکلی، پوچھا ان کے اعمال تو کمزور ہیں، کہا اگر فضل جزائی ہوتا تو یہ بحث تھی، یہ فضل اختصاصی ہے، میں جسے چاہوں جس فیصلے کے مطابق آدم علیہ السلام کو نبی بنا دیا، فرشتوں کو نہیں بنایا، اب مجھ سے کوئی پوچھ سکتا؟ نہیں پوچھ سکتا۔ باقی پبلک کو نبی اور رسول نہیں بنایا، نبیوں اور رسولوں کو نبی اور رسول بنایا، اب کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کیسا ہوا؟ جس سے ان معاملات میں کوئی نہیں پوچھ سکتا نا، اسی طرح امت محمدیہ کو ساری امتوں کا سردار بنایا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اب سوال اٹھا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صرف اللہ کی مرضی ہے اور کسی کی مرضی نہیں ہے۔ معلوم ہے اس لیے بھی کئی لوگوں کی پیٹائیں درد پینے ہو سنو، اس بات سے ربا کہا صرف اللہ نہیں مرضی ہے اور کسا نہیں مرضی بیچ نہیں سنبھائی۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں صرف اللہ کی مرضی ہے؟ اننا ما کی قصر میں یہ طرق قصر کی بحث ہے علم بلاغت کے اندر، کہ جو اننا ما کے ساتھ قصر آ جائے، قصر اصل میں کس بات کا نام ہے؟ اے وہ قصر جیڑی قصر کڈی نا، اے اور قصری فلانا قصراں کڈنا پیا ہن قصراں کڈ مائیا، یہ وہ قصر نہیں، یہ قصر سواد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، اور بلاغیوں کی بولی میں اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک وصف کو، ایک فعل کو، ایک حال کو، ایک شان کو نفی کرنا ہے باقی سب سے، اور اس کو ایک کے اندر بند کر دینا ہے۔ جس کے اندر بند کرنا نا اس کو کہتے ہیں مقصور علیہ، جس چیز کو بند کرے تو اس کا نام ہے مقصور ہے۔ لا الہ الا، الوہیت کی نفی کی پوری کائنات سے اور اس کو بند کر دیے اللہ میں، یعنی صرف اللہ ہی اللہ ہے، باقی کوئی اللہ نہیں۔ یہاں اس میں قاعدہ جو انما کے ساتھ قصر آتی ہے، اس کا پہلا جز مقصور ہوتا ہے، دوسرا مقصور علیہ ہوتا ہے۔ پہلا جز کون سا؟ یریدو فعل ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ اللہ، انما یرید اللہ، تو یہ قصر فعل علی الفاعل ہے، یعنی ارادے کو بند کر دیا ذات باری میں، اور کسی کا بھی ارادہ نہیں، صرف میرا ارادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، آستانہ علیہ صدو سیدہ شریف۔ اس بات کے مزاج کو سمجھے ایک مرتبہ، اس اللہ کی مرضی کے کئی معنی ہیں نا، لیکن جس جگہ مسند اور مسند علیہ کی بحث آئے گی آپ کے فن بلاغت میں، تو اس وقت اس میں ظاہر اور اس میں ذات کی طرف کسی فعل کا اسناد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب فعل میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کا انکار وہ کرے جو اس ذات کا انکار کرے، اس سے ٹکر وہ لے جو اس ذات کے مقابلے کا ہو۔ ہاں پوچھنا یہ کس نے مرضی نہ لے گلا ہوئی، رب کہتا ماڑی مرضی نہ لوئی کر گالو، کوئی کسی نہ کی فضیلت دیتی ہے، رب آخنا میں اپنی مرضی نہ دیتی ہے۔ یعنی یہ پوچھنا کہ کیوں دی ہے، نماز کی وجہ سے کہا نماز کی وجہ نہیں، روزے کی کہا روزے کی وجہ نہیں، حج کی وجہ کہا حج کی وجہ نہیں، جہاد کی وجہ نہیں، زکوٰۃ کی وجہ نہیں، شب داری کی وجہ نہیں، وہ کیوں دی ہے؟ کہا میری مرضی۔ اور اللہ ہو کے اس میں ذات کا کیوں نام لیا؟ یہ وہ مسند علیہ کی بحث ہے آپ کے فن بلاغت میں، یعنی صفات جتنی ہیں وہ ذات کے تابع ہوتی ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صفات جتنی ہے ذات کے تابع، ذات کے تابع۔ مثلا یہ مولانا سامنے بیٹھے، اس میں گرامی ان کا مولانا قاری محمد خان صاحب ہے، محمد خان صاحب ان کی ذات ہے۔ اب قرات کا فن وہ ان کی ایک صفت ہے، وہ اس ذات کے تابع ہے۔ چودھری ہیں یہ، گجر گورسی ہیں، آپ گجر گورسی ہیں، یہ کافی پہلوان قسم کی برادری ہے گجروں میں۔ گجر برہ کے بعد دوسرے درجے پر یہ آتے ہیں، لڑاکا قسم کی قوم رہی ہے اپنے وقت میں، جب گجروں کی حکومت رہی ہے نا تو آرمی جو ہے گجروں کی وہ گورسیوں سے رہی ہے،
ان کو غالباً پتہ ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا، لیکن میری اپنی تحقیقات ہے. ہاں جی، یہ باقی اوصاف جو ہیں وہ محمد خان کے تحت ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ 6 فٹ قد کے آدمی ہیں، یہ ان کا وظیفہ ان کے تحت ہے. یہ اچھے خوش آواز ہیں، یہ ان کا وظیفہ ان کے تحت ہے. یہ اچھے منطقی ہیں، یہ منطق کا وصف ان کے تحت ہے. ذات جو بولی گئی ہے، رب کہتا ہے میں قادر ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم. یہ سارے میرے صفات ہیں، پر صفات ذات کے تابع ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اعلی بات کو شان دیتے وقت تمام صفات میری ماتحت ہیں. اب جو بات کرنا چاہے گا میں ذات کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. میرے سارے اوصاف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وصف جو ہے وہ اپنی شان اور اپنی نوعیت کا ہے. حضور کے پاؤں کی جو گرد ہے نا وہ بھی ممتاز ہے، مگر آپ کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی، گرد پاؤں سے تعلق رکھتی ہے، ٹوپی سر سے تعلق رکھتی ہے. گرد افضل ہے یا ٹوپی افضل ہے؟ اور تو کو نہیں پوچھنا ٹپی افضل یا جتی افضل؟ ہاں پھر ٹوپی مان یہ نعرے جڑے کروپ کائی تھا ہیں وہ تنیا مارنے. از لالے تو پیدا بود پیمانہ کشیا. اوٹ تھوڑے دسنے پید کتھوں آیا ہے، چنا کتھا گزاری آئی رات میں. سمجھ آئیے بات؟ جوتا بھی اسی کا ہے، ٹوپی بھی اسی کی ہے، لیکن جوتے اور ٹوپی میں فرق ہے. ایک پاؤں چومنے والا ہے اس کی حیثیت اور ہے، ایک زبان چومنے والا اس کی حیثیت اور ہے. شاید خارے لعاب زبان نبی، شاید خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. میرے پاس طبرانی کبیر موجود ہے. طبرانی کبیر کے جلد نمبر 10 میں ہے آل بیت کے متعلق فرمایا، او لوگو تمہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، مگر میری آل بیت خلقو من طینتی وہ رزقو علما و حلما. میری آل بیت کا خمیر وہ ہے جو میرے والا ہے. اس کو میں درجنوں کے حساب سے حدیث کی کتابوں سے یہ میں نے اس کو دریافت کیا ہے. ایک مولانا ہے کہنے لگے یہ شیعہ کی حدیث ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ایک ایسا حوالہ پیش کروں گا آپ ٹھس کر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا. میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اگر اعلیٰ حضرت لکھ دیں تو پھر؟ ہاں پھر تو ماننا پڑے گا. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت خدا تعالیٰ تیری قبر پہ رحمت کے ڈونگرے نازل فرمائے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. میرا کلام تو یہ نہیں ہے نا، یہ روزانہ پڑھتے ہو نا؟ اعلیٰ حضرت قصیدہ نور میں جو لکھا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ظاہری طور پر یہ ایک جذباتی بات لگ رہی ہے، لیکن اپنے وقت کے مجدد نے یہ بات کہی ہے، اس میں اتنا زور ہے سمندر کی موج تو رکے لیکن اس مجدد کا قلم نہ رکے. مرکب سخن کا بادشاہ، ملک سخن کی شاہی، تجھ کو رضا مسلم، یہ سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے.
یار کسی خوش آواز آدمی کو مقرر کہو، میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، اس وقت کوئی میرا خیال ہے 60 برس کے قریب کا زمانہ بولتے بولتے ہو آیا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ پھر سنیں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے تینت پہ لاکھوں سلام۔ اس حدیث کی تصدیق ہوئی ہے نہ ہوئی؟ پھر یہ کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ عقائد کی تعلیمات ہیں، یہ ختم شریف پڑھایا ہے، یہ ختم شریف کے کلمات نہیں ہے، یہ عقائد کے کلمات ہیں۔ یہ بات کیوں کہی ہے؟ اب جس وقت ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے بدنوں کو فرشتے مٹی سے لگاتے ہیں، کیوں کہا تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہا دراصل قصہ یہ ہے، جو باپ کا مادہ تخلیق ہوتا ہے اولاد کا وہی مادہ تسلیم ہوتا ہے۔ یہ میری بات یاد رہے گی؟ نہیں آپ ہاتھ روکے کرتے، میں نہ گوگل کر رہا ہوں، جس طرح چنگی طرح نہ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اصل کی بیوقوف بنا رہے ہو یارو، ایک مرتبہ بول کے کہو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جو باپ کا مادہ تخلیق ہوتا ہے اولاد کا وہی مادہ تخلیق تسلیم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا پیکر جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا تھا، آگے اس وقت جو پیدا ہو رہے ہیں وہ باپ کی پشت سے اور ماں کے رحم سے پیدا ہو رہے ہیں، اس میں کہاں مٹی براہ راست لگ رہی ہے؟ مگر کیوں تسلیم ہوتا ہے کہ یہ مٹی سے بنا، ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، کیوں تسلیم ہوتا ہے؟ واقعہ تو ایسا نہیں کہ مٹی سے میں کوئی بناتا ہو، قصہ اصل میں یہ ہے کہ جس باپ کے گھر ہم پیدا ہوئے ہیں اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے، اسی طرح مدینے والی سرکار جو ہے ان کا مادہ تخلیق نور ہے، اس لیے اولاد مصطفیٰ کو نور تسلیم ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین۔ اب بتاؤ نا، امت کا کوئی فرد سوائے آل بیت کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جزو رسول ہوں۔ حضور کی آل بیت کا ایک گنہگار انسان بھی کہہ سکتا کہ میں جزو رسول ہوں۔ کیوں؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ جب مشرکین نے کہا یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ اشارت النص، مقصود کلام اور ہے، ضمناً یہ بات بیچ میں آ گئی ہے۔ کیوں حافظ صاحب ٹھیک پڑھا ہے میں نے؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے ذات باری تعالیٰ کے جزء بنا لیے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ رب کہتا ہے کتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے رب کے جزء بنا لیے ہیں، یعنی بیٹیاں ہونے کو رب نے جزء سے تعبیر کیا۔ جس طرح کے فرشتے بیٹیاں نہ ہو کر جزو باری تعالیٰ نہیں ہیں، اسی طریقے سے مدینے والی سرکار کی اولاد آپ کی اولاد ہو کر جزو مصطفیٰ ہیں۔ اب پوری امت میں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی صحابی ہے؟ سب کی شانیں بیان کرو۔ سرکار دو عالم کے گھوڑے عزت والے ہیں، سرکار کا گدھا مبارک عزت والا ہے، سرکار کے شہر کے کانٹے عزت والے ہیں، مٹی عزت والی ہے، سرکار کی اونٹنی عزت والی ہے، سرکار کا نالین پاک عزت والا ہے، پر جزو رسول پاک کی قیمت اور ہے، باقی چیزوں کی قیمت اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا
سب گھرانہ نور کا۔ واہ امام حسین، تیرا منظر کربلا مظاہر قدرت کی ایک شاہکار ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اے امام جنت مقام، تیری جرت کو سلام، تیرے خون کو سلام، تیری ماں کو سلام، تیری راہگزاروں کو سلام، سرکار کے پیاروں کو سلام، سرکار نے جو تیرے رخساروں سے پیار کیا ان کو سلام، تیرے لیل و نہار کو سلام، شام و پگاہ کو سلام، تیرے در و دیوار کو سلام، تیری آمد و رفت کو سلام، تیرے دنیا میں جینے کو سلام اور دنیا سے جانے کو سلام، اور شہید کربلا ہونے پر سلام، اور نوکے نیزہ پر بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو سلام۔ کوئی بھی کسی عظمت کا دعویٰ کرے، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلتا رہوں؟ بڑے سے بڑا صحابی، بڑے سے بڑے عظمت والا، ان کو سروں کو جھکا کے سلام کہتے ہیں، مگر جو کندھے پر بیٹھنے والا اس کی شان نرالی ہے کہ نہیں؟ بہر آن شاہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلی نعم الجمل۔ واہ امام حسین، میدان کربلا کا آپ کا رسمیہ یادگاری ہے۔ آدمی کو دو مارنے والے آدمی مل جائے، بندہ تنہا ہو، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اپنا نام پوچھو تو بتا نہیں سکتا، اس کا ایک ایک رونگٹا کانپتا ہے، طوطے اڑ جاتے ہیں، فرشتے ساتھ چھوڑتے ہیں، لیکن واہ حسین دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہے، دل آوروں میں فرد ہے، یہ کیسا شیر مرد ہے۔ دنیا نے امام حسین کو ایک مظلوم کی کھڑکی سے دیکھا، کبھی بہادروں اور شاہ سواروں کی گردن پر بیٹھا ہوا بھی دیکھے، کبھی ذوالفقار حیدری کو ہاتھ میں لے کر اسے گرجتا ہوا بھی دیکھے، دشمنوں کے جھم گھٹوں میں کھڑا ہو کر جو اپنے باپ کی للکار ہے اس کو بھی دیکھے، اور یکے بعد دیگرے جن کو تیار کر کے بھیجا ہے، بیٹے کو، بھتیجے کو، پتر حسن دا شیر دلیر سید، یہ میرا اپنا کلام ہے، پتر حسن دا شیر دلیر سید بن کے دولہ وچ کربل میدان آیا، قدمے چچے حضور دے ٹھہ کہتے، وقت آخری لین سلام آیا، نعرہ حیدری مار للکار کہتے، باب علی دی شان دکھلان آیا، نعرہ حیدری مار للکار کہتے، باب علی دی شان دکھلان آیا، سید کوئی مبارز نہیں بچ سکیا، وچ میدان جد شیر یزدان آیا۔ حسین تیری شجاعتوں کو سلام، تیری تاریخوں کو سلام، اس دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں للکار کے دشمن کی صفوں میں جا کے حملہ آور ہونے کو سلام۔ آپ فرماتے ہیں انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، اگر کہتے میں مسلمان ہوں تو اس میں تو وہ باقی بھی دعوے دار تھے، ان بے ایمانوں نے پیچھے نماز پڑھی تھی، کیسے مزیدار نمازی ہیں، صبح کے وقت مقتدی ہیں اور دوپہر کے وقت قاتل ہیں، نماز بھی حسین کے پیچھے اچھی ہوتی ہے، لیکن اتنا انعام بھی کسی اور کے قتل کا نہیں ملتا جتنا امام حسین کے قتل کا انعام ملتا ہے۔ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، یہ کہا میں مسلمان ہوں، میں مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں، جو آپ کا امتیاز تھا وہ ذکر کیا، کہا بیٹا علی کا ہو، تم میں سے کوئی علی کا بیٹا نام جس کے متعلق سرکار نے فرمایا خلقو من طینتی ورزقو من خلقی، ایک یہ روایت بھی ہے، ورزقو من خلقی، اور ایک رزقو علما وحلما، میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا علی کا اور میرا خبیر ایک ہے۔ اس وقت جو آپ کی سپریم کوالٹی تھی اس کا ذکر کیا،
کہ جس میں کوئی کائنات میں میرا شریک نہیں ہے، مقام بندگی میں لا شریک ہونا، اے حسین یہ تیری شان ہے، کربلا کا دن دیکھنے والا ہے، مقام بندگی میں لا شریک ہونا، حسین تیرا ایکسکلوسیو رائٹ ہے۔ انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین افغرو، جو مدینے والی سرکار کا غلام ہو تو غلام ہو کے سرکار پر فخر نہ کرے کہ میں مدینے والے کا غلام ہوں، اس آقا کا شاہ سوار ہونے والے کو کیوں نخرا نہ ہو کہ میں اس کے کندھے پر بیٹھنے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل میں علم حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے بڑے آپ عالم کس طرح بن گئے، آپ نے کہاں پڑھا ہے، آپ چھوٹے سے تو قد کے ہیں، ان کا جانتے نہیں کن تو صاحبان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار کے جوتے میں اٹھایا کرتا تھا، اور جس کے جوتے اٹھانے سے ساری دنیا سے بڑا عالم بن جائے اس کے کندھے پر بیٹھنے والے کا حال کون کو معلوم ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کوفہ میں سے ہیں، علماء دمشق سے بھی ان کا تعلق ہے، ان سے پوچھا گیا آپ اتنے بڑے فقیہ کس طرح بن گئے، ہے نا سوال، آپ اتنے بڑے فقیہ کس طرح بن گئے؟ کہا کن تو صاحبہ سواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جانتے نہیں ہو میں نبی پاک علیہ السلام کا مسواک اٹھا کے پھرتا تھا، اور مسواک اٹھا کے پھرے اس جیسا عالم کوئی نہ ہو، اس منہ کی زبان کوئی چوسے شہد کھارے لو آب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتا ہے میں اس بار جتنا بھی فخر کروں، امام حسین ہے، کوئی میرے جیسا ان پڑھ آدمی نہیں ہے، نبوت یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہولڈر ہے، جس کے جوتے اٹھائے کہ دنیا کا سب سے بڑا قانون دان بن جائے۔ امام حنیفہ اسی سلسلے کے شاگرد ہیں، اسی وجہ سے پوری دنیا میں عالم اسلام میں مانا گیا ہے کہ امام حنیفہ جیسا آدمی امت مسلمہ میں دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ کمال ہے، یہ بات نوٹ کریں عالی علم حضرات، جب بھی کبھی اسلامی قانون ملک کے اندر نافذ ہوا، شافی ہوتے رہے، مالکی ہوتے رہے، حنبلی ہوتے رہے، اہل حدیث ہوتے رہے، فقہ کس کی ہوتی رہی؟ ہر زمانے میں امام حنیفہ کی، واہ وہ مرید کس کا ہے؟ سید زید بن علی کا۔ زید بن علی کون ہے؟ امام عبد الکریم شارستانی، کتاب میرے پاس موجود ہے، امام عبد الکریم شارستانی کتاب کا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 158، وہ بیعت تھے کس کے؟ حضرت زید بن علی کے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 155 ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ سب امت میں سارے صحابہ سے افضل علی ہے، اس کے مرید تھے امام حنیفہ۔ جی جو افضل سمجھے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور ابو حنیفہ کی ہو جاتی ہے، تیری کیوں نہیں ہوتی؟ بسم اللہ شاہ جی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری یا علی، سبحان اللہ۔ میدان مفکر اسلام، جیوے جیوے اسلام، جیوے 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 جیوے۔ بسم اللہ۔ کوئی امپارشل قسم کے مولانا ہوں تو کوئی عبارت پڑھ دیں۔ یہ سرکار نہیں پڑھنی، نہ بڑے بڑے مفتی تک کے نہیں نہ پڑھتے، سرکار اس طرح ہے جی۔ یہ صفحہ 55 ہے، 155 جلد نمبر اول ہے، عبد الکریم شارستانی ہیں، ان کا سن وفات 548 ہے۔ یہ کافی لوگوں نے دور حاضر میں کہا اس جیسا امام کوئی نہیں گزرا۔ مجھے ان سے 100 طرح کا اختلاف ہے، لیکن انہیں تو کوئی اختلاف نہیں نا، مجھے اختلاف ہے۔ کبھی مجھے ضرورت پڑی نا ان کا پیچھا کروں گا مردوں کی طرح، پتہ چلے گا کہ میرے پاس دلائل ہے۔ لیکن جنہوں نے کہا وہ امام مطلق ہے، وہ اس کو ضرور اس کا دھیان کریں۔ یہ جلد نمبر اول ہے،
صفحہ نمبر 155 ہے، اور لکھتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا مذہب تھا؟ فقالا کانا علی بن ابی طالب افضل الصحابہ، جو حضرت حیدر کرار تھے تمام صحابہ میں سے افضل تھے۔ ایک بات، امام ابو حنیفہ کی بیعت کس سے تھی؟ یہ صفحہ 158۔ وکانا ابو حنیفہ رحمہ اللہ علی بیعتہ، امام ابو حنیفہ ان کے مرید تھے، وہ من جملۃ شیعتہ، اور ان کے شیعہ میں سے تھے، حتیٰ رفع الامر الی المنصور، حتیٰ کہ ان کا کام جو معاملہ یہ منصور تک پہنچایا گیا، فحبسہ حبس الابد، تو پھر ان کو زندگی بھر کی قید دے دی، حتیٰ ماتا فی الحبس، حتیٰ کہ قید خانے میں مر گئے۔ اور قیلا انہ بھایا محمد بن عبداللہ الامام فی ایام المنصور، پہلی جنگ جو ہوئی تھی یہ سید زید بن علی سے ہوئی تھی، یہ 121 میں، یہ 122 میں ہوئی تھی، اس میں سید زید بن علی کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کو کہا گیا تھا ان کے خلاف فتویٰ دیں، تو آپ نے فرمایا انا من شیعتی و آتیتہ 30,000 درہم، تم مجھے کہتے ہو میں ان کے خلاف فتویٰ دوں، میں ان کا مرید ہوں، اور میں نے 30,000 درہم ان کو بطور نذرانے کے بھیجے ہیں۔ ان کے جس زمانے میں 3 درہموں کی گائے ملتی ہے اس وقت 30,000 درہم بھیجے جنا ہوا ہے نا جی، حکومتاں کو پیسے کنے والا پتر نہیں سا، آل بیت نے قدموں وچ پیسے سٹنے والا جانا سا۔ لوگوں نے امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں کہ نہیں؟ ان کے کتنے مقلد ہیں؟ ان کے شاگرد کتنے ہیں؟ کتنے مقلد ہیں ان کے؟ امام حنیفہ کے مقلد کا در اہل بیت کی محبت میں علی حضرت امام حنیفہ کھائے، تو تقلید لوگوں کی کیسے کریں؟ ان کا ہمارے نزدیک معیار حق یہ ہے، آل بیت کا جو حامی ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ جنگ ہوئی تھی 144 میں، جس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے بازو بھی نکال لیے گئے تھے، اور ان کو کافی دیر تک جیل خانے میں بھی رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کی بات جناب ابن خلقان نے لکھا ہے، الشذرات الذہب نے لکھا ہے، اور بہت ساری کتاب میں نے کلیکشن کی تقریباً 1 درجن سے زیادہ کتابیں ہیں، جس میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سن 44 سے لے کر 144 سے لے کر کے 179 تک جو سن وفات ہے، ایک دن بھی مسجد نبوی میں نہ 5 وقتہ نماز میں حاضری دی، نہ جمعے کے دن حاضری دی۔ ان کا جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو سکتی، نہ میں جاتا ہوں۔ آج سوال اٹھتا ہے جی مسجد نبوی میں نماز رہ گئی ہے، اس کا کیا جانا ہے؟ واہ امام مالک، اور تو نے قوم کو زندہ رہنا سکھایا، بازو کٹے ہوئے لیکن غیرت زندہ ہے۔ صاحب شذرات الذہب نے لکھا ہے کہ ایسا پتہ چلتا تھا یہ بازو نہیں کٹے، زیور پہنا دیا گیا ہے۔ اب اس درویش کی جو عزت تھی پوری دنیا میں کسی انسان کی نہیں تھی۔ امام دار الہجرہ سرکار کے دروازے پر گھر لٹا کے آن بیٹھے، تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ یہ 35 برس کا زمانہ بنتا ہے، 35 برس کے زمانے میں ایک بھی نماز مسجد نبی میں باجماعت نہیں پڑھی، ہمیشہ تنہا نماز پڑھی، اور ایک بھی جمعہ ان کے پیچھے نہیں پڑھا۔ ان کا جن کے سینوں میں بغض اہل بیت ہے، جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو فضائل اہل بیت کے منکر ہیں، ان کے پیچھے نماز میں نہیں پڑھتا۔ مزہ آیا نا امام ہونے؟ ان کے استاد بھی موجود ہیں، ان کا مقلد کوئی نہیں، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، مقلد کوئی نہیں۔ ایک شاگرد ان کا ہے جس کے مقلد ہے، وہ کون ہے؟ امام شافعی۔ امام شافعی سے کہا گیا کالو طرف فستا فقلت کلا مرفض دینی ولا اعتقادی ولكن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی۔ عربی زبان ہے، یہ حضرت امام شافعی کا کلام ہے۔ کالو طرف فستا قلت کلا، لوگوں نے مجھے کہا تو رافضی ہو گیا ہے، کیوں؟ علی علی کہتا ہے۔ ان کا علی علی نہ کوئی کہے تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ رافضی تم کہنا چاہتے ہو؟ رافضی صدیق اکبر کی ذات پاک کو برا کہے تو ہوتا ہے، میں صدیق اکبر کے قدموں کی خاک ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو برا کہے، ان کی شان میں گستاخی کرے، تبرہ کرے تو رافضی ہوتا ہے۔ میں رافضی نہیں، مرفض دینی ولا اعتقادی، یہ رافضی ہونا نہ میرا مذہب ہے نہ میرا دین ہے۔
اور پھر یہ علی علی کے نعرے کیوں مارتے؟ انہوں نے کہا ولیکن تولیت غیر شک، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں نے دوستی ڈالی ہے، پیار کیا ہے، کس سے؟ خیر امام، جو سارے اماموں سے افضل ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا سارے اماموں سے، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ خیر امام و خیر ہادی، جو سب ہدایت دینے والوں سے افضل ہے اور سارے اماموں سے بھی افضل ہے، اس کے ساتھ دوستی ڈالی، اس سے پیار کیا ہے۔ اب ترجمہ میں نے یہ کیا سارے اماموں سے، یہ بات سنو۔ جامی، اس میں تفضیل کی بحث، 3 استعمال ہیں اس میں تفضیل کے۔ ہاں یہ فنی کتابیں جو ہیں یہ اس سے تیار ہو، جیسے بچوں کو ٹیبل یاد ہوتے ہیں تو وہ بات بنتی ہے، ہاں وہ بیچ میں رکھ کے اس سے بات نہیں چلتی، بات پتہ ہو کیا پڑھا ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ جامی ہے، ناوے کی کتاب ہے، اس میں تفضیل کا استعمال ہے، یا اس کا استعمال ہوتا ہے ال کے ساتھ، ہاں یا استعمال ہوتا ہے من کے ساتھ، یا اس کا استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ۔ اچھا جب یہ موضوع ہے ہمارا اضافت کے ساتھ، خیر امام، خیر اس میں تفضیل ہے، خیر امام و خیر ہادی، یہ دونوں اس میں تفضیل ہے، مضاف ہے کس کی طرف؟ ہادی کی طرف اور امام کی طرف۔ اب اس کو دیکھ رہا ہے، یا وہ جمع کی طرف مضاف ہو سکتا ہے یا جمع مانوی کی طرف ہو سکتا ہے، نکرہ جمع مانوی تسلیم ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ایک آدھ امام نہیں، جو امام کہلاتے ہیں نا ان سب میں سے وہ افضل ہے۔ قاعدہ کیا اس میں استعمال کا؟ کہ جس وقت جمع یا جمع مانوی کی طرف مضاف ہو، اس وقت اصول یہ ہے کہ ان سب کے اوصاف میں وہ شریک ہوتا ہے جن میں کی طرف وہ مضاف ہو، جیسا افضل العلماء، مولوی نے نا کہ علماء، انہیں آسا چھٹی پڑھا یہ رات پڑھنے تو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ علماء افضل العلماء کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء کے علم میں یہ افضل شریک ہے، لیکن اس افضل کے اندر کوئی ایسی خوبیاں بھی ہیں کہ ان علماء میں سے کوئی بھی اس میں شریک نہیں۔ میں نے علی سے محبت کی ہے جو سارے اماموں سے افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اماموں میں جتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں علی اس میں شریک ہے، مگر علی میں ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں ان میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ یار میں 1 گھنٹے سے آگے نہیں جانا چاہتا تھا، 1.25 گھنٹہ ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل میری آپ سے بات ہوگی مزید۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔